بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کرام، اعمال صالحہ سے جوڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نیک کام کون کون سے ہیں؟ الحمدللہ وہ آپ حضرات کو ایک سلسلے سے جوڑا جا رہا ہے تاکہ آپ کی اور میری زندگی میں نیک اعمال آتے چلے جائیں اور اعمال کی برکات ہمیں نصیب ہوتی چلی جائے۔ حضرات کرام، بعض کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور بعض کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ یقیناً تسبیحات، ذکر و اذکار، نماز، یہ سب حقوق اللہ ہے، حقوق العباد۔ ناظرین کرام، اس میں سب سے بڑی چیز سبحان اللہ وہ ہے تقوی و پرہیزگاری۔ تقوی و پرہیزگاری کا نور ایک ایسا نور ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کی بھی پہچان نصیب فرماتے ہیں اور حقوق اللہ کی بھی پہچان نصیب فرماتے ہیں۔ بس اوقات ناظرین کرام، دنیا میں انسان بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہوتا ہے بعینی، اسی وقت حقوق العباد سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اب یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیسے ہمیں پہچان ہو؟ ناظرین کرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کے لیے سبحان اللہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ سبحان اللہ کہ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ یہ تقوی کیا ہے، یہ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اچھا یہ سمجھنا چاہتے ہو، اللہ والے ہیں، قربان جائیے اللہ والوں کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں ضرور بیٹھا کریں، وہاں سے بہت کچھ آپ کو نصیب ہوگا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اچھا تم سمجھنا چاہتے ہو، آپ نے اسے ایک دودھ کا پیالہ دیا اور دودھ کا پیالہ دیا اور کہا کہ یہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ ہے، اسے یہاں سے لے کر جاؤ اور فلاں جگہ پر اسے چھوڑ کر آؤ، اور جاؤ بھی بڑے بازار سے، اور بڑے بازار سے ایسے جانا کہ یہ خیال کرنا کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ نوجوان جو تقوی کو سمجھنے کے لیے آیا تھا، کس خوبصورتی سے اللہ والوں نے سمجھایا۔ اب اس نوجوان کو پیالہ دیا گیا، اس میں دودھ بھرا ہوا تھا اور دودھ کا ایک قطرہ بھی اسے کہا نیچے نہ گرنے دینا، اور کہا اب یہ تم نے بڑے بازار سے جانا ہے اور فلاں جگہ چھوڑ کر آنا ہے۔ اب وہ آپ سوچیں کہ اس نوجوان نے پیالہ لے کر کس طرح وہ اس منزل پر پہنچایا ہوگا، یہاں تک کہ ڈر ڈر کر، اس طریقے سے کہ کہیں دودھ کا پیالہ گر نہ جائے، آس پڑوس کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کا دھکا مجھے نہ لگ جائے، یعنی کہ بہت احتیاط سے۔ اب جب اس نے منزل پر پہنچایا اور واپسی آئے اور کہا کہ پیالہ چھوڑا ہے، فرمایا خوشی خوشی حضرت میں نے، وہ تو آپ کی بات تھی، کیونکہ آپ نے مجھے تقوی سمجھانا ہے تو میں نے تو تقوی سمجھنے کے لیے آیا ہوں، تو میں نے آپ کی بات تو ماننی تھی اور الحمدللہ تھا بہت مشکل، لیکن میں نے کر دیا۔ فرمایا یہی تقوی ہے؟ فرمایا یہ تقوی ہے؟ ہاں۔ کہا کہ حضرت واقعتاً تقوی ہے۔ کہا دیکھو یہ دنیا میں تم رہتے ہو اور ایک دوسرے کے خیال بھی کرو، اپنی نظر کی بھی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرو، اپنے دل کی بھی حفاظت کرو۔ فرمایا کہ تمہارے دل کے پیالے کے اندر اللہ کا نور ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب اس دودھ کے پیالے کے اندر اگر آنکھوں سے بے حیائی کرتے ہو تو اس میں اس کا ایک خطرہ نیچے آ جاتا ہے، گر جاتا ہے، یہ گندا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہی تقوی و پرہیزگاری ہے۔ ناظرین کرام، اعمال صالحہ کا نور بڑا ہے، تقوی و پرہیزگاری کا نور بہت بڑا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، میں یہ کہوں گا کہ حقوق اللہ بھی ادا کیجئے، حقوق العباد بھی ادا کیجئے، لیکن سب سے پہلے اگر خوف خدا آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کے اندر ماں باپ کے حقوق بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے، اولاد کے حقوق بھی آئیں گے، بیوی بچوں کے حقوق آئیں گے، بیوی کو شوہر کے حقوق جو ہے وہ سمجھ آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آس پڑوس کے حقوق، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی تو پھر کرتے چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اگلی نشست میں مزید اعمال صالحہ سے جوڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کیجیے، انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔